افغانستان میں 9 سال کی بچی کی شادی ہوگی۔ اب صرف شادی نہیں بلکہ انسان کو غلام رکھنے کا قانون بھی بنایا گیا ہے۔ یہ کیسا قانون ہے؟ ایسا قانون جس کے ذریعے افغان عوام کو 4 طبقوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ سب سے اوپر علماء اور فقہا ہیں جنہیں مکمل استثناء حاصل ہے، نہ عدالت میں پیش ہوں گے اور نہ ہی کوئی ان سے جواب دہی طلب کی جائے گی۔ دوسرے طبقے میں اشرفیہ اور قبائلی سردار ہیں، اگر ان کو بلایا جائے تو وہ جا تو سکتے ہیں لیکن سزا سے محفوظ ہوں گے۔ تیسرے درجے میں مڈل کلاس اور سرکاری ملازمین ہیں جن پر سزا تو ممکن ہے لیکن بہت ہی محدود۔ اور سب سے نیچے عام، غریب، مزدور اور کسان جن پر ہر طرح کی سزا اور تشدد جائز ہے۔ اس لیے یہاں جرم عمل سے نہیں بلکہ طبقے سے طے ہوگا۔ اسی قانون میں 9 سال کی بچی کو عورت قرار دیا گیا ہے، عورت کا اختیار مردوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور تشدد کو بھی شرطوں کے ساتھ جائز بنا دیا گیا، اور ساتھ ہی ایک مخصوص مسئلے کے سوا باقی سب لوگوں پر کھلے عام عبادت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں حتمی طور پر چلنے والی ہیں، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ریاست جب انصاف کے بجائے خوف کو ہتھیار بناتی ہے تو اس سے زوال جنم لیتا ہے۔ فلسفی فوکو کہتے ہیں کہ جب جسم پر سزا حکمرانی کا ذریعہ بنے تو وہ انصاف نہیں بلکہ کنٹرول ہوتا ہے، اور آج افغانستان میں یہی سب ہو رہا ہے۔ عورت کو خاموش، اختلاف کو جرم اور غریب کو سزا سنائی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ وقت تک انسان تو خاموش ہو سکتے ہیں لیکن ساری عمر وہ غلامی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن افغانستان کے اندر بھی وہ بغاوت پھوٹے گی اور دوبارہ سے انقلاب جنم لے گا۔ تو اب تمہیں پتہ چلا کہ افغانستان کے اندر کون کون سے انسانیت سوز قوانین بنائے گئے ہیں۔